بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سفر ہمیں اپنی زندگی میں بہت دفعہ سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ سفر کے لیے جو مسافت ہے آج کل 48 میل ہے، جس کو سفر کہا جا سکے، جو ہے 48 میل اور 65 کلومیٹر۔ اتنا فاصلہ ہوگا تو تب آپ کی نماز جو ہے قصر ہوگی، ورنہ اگر آپ کا کچھ 17-18 میل کا فاصلہ ہے تو اتنا فاصلہ تو ہمارے بچے روزانہ اسکول جانے کے لیے صبح جا رہے ہوتے ہیں اور واپسی پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آج کل ہم سفر نہیں کہتے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے نماز سفر کے لیے مدت کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم مدت جس پر علماء متفق ہیں 3 دن۔ 3 دن اگر ہوں گے تو آپ کی نماز قصر ہوگی، اور اگر پہلے دن ہی آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے زیادہ رہنا ہے تو پھر قصر نہیں ہوگی۔ اب زیادہ سے زیادہ مدت جو کہ علماء کے ہاں وہ 15 دن، کم سے کم 3 دن، اور 15 دن کی بھی بہت سے علماء اجازت دیتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس حدیثوں سے دلائل بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 15 دن تک اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے کہیں رہنا ہے تو قصر کر لیجئے، لیکن اگر آپ پہلے دن آپ کا ارادہ ہے کہ میں 16 دن رہوں گی تو پھر پہلے دن سے ہی نماز پوری پڑھی۔ نماز سفر میں قصر بھی ہوگی اور جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی۔ نماز میں سفر میں اللہ ہمیں 2 فائدے دیتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی نماز قصر ہو جائے گی۔ نماز قصر سے کیا مراد ہے؟ آپ کے فرض جو ہیں 2 ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز کے تو پہلے ہی 2 فرض ہیں، ظہر کی نماز کے 2 فرض ہو جائیں گے، عصر کی نماز کے 2 فرض ہو جائیں گے، عشاء کی نماز کے 2 فرض ہو جائیں گے، جبکہ مغرب کے 3 ہی رہیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سفر میں سنتیں اور نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ جب فرض ہی آدھے ہو گئے تو نفل اور سنتیں نہیں رہیں۔ باقی یہ ضرور ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تہجد پڑھتے تھے، تہجد پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تہجد بھی نفل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ کو اجازت ہے نماز قصر کرنے کی، اور دوسری آپ کو ایک اور اجازت ہے، آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ گھر سے نکلنی ہیں جی 12:30، اور آپ کو فکر یہ ہے کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں مغرب کے وقت پہنچوں گی، اور درمیان میں شاید ٹرین رکے نا، یا درمیان میں مجھے موقع نہ ملے، تو پھر ایسا کیجئے 12:30 آپ نماز پڑھ رہی ہیں نا، 12:30 آپ نکل رہی ہیں گھر سے، اس وقت ظہر پڑھ لیجئے اور ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیجئے۔ یہ ہوگی جمع تقدیم۔ اور اس کی مثال حج میں دیکھیں، حج والے دن ہم ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسا کرتی ہیں، نکلی ہیں جی گھر سے 5 بجے، اس وقت ابھی مغرب ہوئی نہیں، اور پہنچنا ہے آپ نے جا کے رات کے 9 بجے۔ رات کے 9 بجے آپ وہاں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز بھی ادا کیجئے اور عشاء کی نماز بھی ادا کیجئے، پہلے مغرب کی پھر عشاء کی۔ اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر، یعنی عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں، پہلی اس سے اپوزٹ صورت تھی، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ ابھی نماز نے آنا تھا، آپ نے پہلے پڑھ لی، یہ نماز ہو چکی ہے، آپ تاخیر کر کے پڑھ رہی ہیں۔ اور ان دونوں کی دلیل جو ہے ہمارے حج کے موقع پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں نماز عصر اور ظہر اکٹھی پڑھی تھی، اور عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان دونوں سہولتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ نماز قصر بھی ہوگی، نماز جمع بھی ہوگی، 2 نمازیں جمع بھی کر سکتی ہیں، اور یہ جمع آپ پہلے بھی کر سکتی ہیں اور آخر میں بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب تیسری بات یہ ہے کہ نماز سفر کے لیے 2-4 باتیں میں آپ کو اور بتا دوں۔ نماز سفر میں جس وقت سے آپ سفر کریں گی، گھر سے نکلیں گی، سفر شروع ہو جائے گا۔ مثال آپ کو دیتی ہوں، آپ ماڈل ٹاؤن سے نکل رہی ہیں اور آپ نے جانا ہے جی اسلام آباد۔ ٹھیک ہے جی، آپ گھر سے نکلیں 12:30 بجے، یا آپ 1 بجے نکلیں، ظہر آپ نے گھر سے پڑھ لی تھی۔ اب راستے میں آپ کو راوی پل تک جاتے جاتے گھنٹہ لگ گیا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک دن ہم نکلے تو ہمیں 3 گھنٹے ہمیں لگ گئے راوی پل تک پہنچتے ہوئے۔ اس دن کوئی ایسی اللہ کی قدرت تھی، اور وہاں پہ ہماری عصر کی نماز کا وقت یہیں پہ آ گیا، ابھی ہم شہر کے اندر تھے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ گھر سے سفر کے لیے نکلی ہیں، دوران سفر آپ کو قصر کرنی ہے، خواہ آپ لاہور کے اندر ہی ہیں۔ اور اس کے لیے دلیل میری یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلی ہیں، اب ہیں تو آپ سفر میں نا، کہ گھر میں بیٹھی ہیں، اور یہ سفر آپ کا کب ختم ہوگا؟ جب تک آپ گھر پہنچ نہیں جاتی۔ ہم اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، ابھی اسلام آباد پہنچنے کے بعد ہمیں جو ہمارا مطلوبہ گھر تھا وہاں تک پہنچتے جی ہمیں 5 گھنٹہ لگ گیا۔ اب ہمارا سفر کب ختم ہوگا؟ جب ہم اس گھر کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے جانا تھا۔ لہٰذا دوران سفر اپنے گھر سے لے کے
راوی پل تک اور اسلام آباد کے ٹول پلازے سے لے کر، کیونکہ اب اسلام آباد تو شروع ہو گیا، وہاں سے لے کے گھر میں جانے تک یہ سب ہمارا سفر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اپنے شہر کی حدود سے نکلیں گے تو پھر سفر ہوگا۔ ارے بھی نہیں، آپ سفر میں ہیں۔ یہ میری بات کلیئر ہو گئی آپ کے سامنے۔ اب اس سے بھی اگلی بات ایک اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نماز سفر جو ہے یہ کہاں پہ ہوتی ہے۔ نماز سفر ہر اس جگہ پہ ہوگی جہاں پہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لاہور سے جا رہی ہیں، اسلام آباد ہی جا رہی ہیں، اسلام آباد میں آپ کا اپنا گھر بھی ہے اور آپ وہاں اپنے گھر میں جا کے قیام کر رہی ہیں۔ ایک اور صورت بھی ہے، اسلام آباد میں آپ کی بیٹی کا بھی گھر ہے، آپ بیٹی کے گھر ٹھہر جاتی ہیں، یا دوسری بات ہے آپ اپنے گھر میں جا کے ٹھہر جاتی ہیں۔ ٹھہرنا آپ نے 15 دن سے تھوڑا ہے جس میں قصر نماز ہو سکتی ہے۔ اب اگر تو آپ بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ قصر پڑھیں گے کیونکہ وہ بیٹی کا گھر ہے، اور اگر آپ اپنے گھر میں جاتی ہیں وہاں پہ آپ نماز پوری پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ اب اپنا گھر کون سا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ میکے نماز جا کے قصر کرنی ہے۔ ارے بھی نہیں، میکے نماز پوری پڑھنی ہے کیونکہ وہ ہمارا گھر ہے۔ ارے بھی وہ آپ کا گھر نہیں ہوتا، وہ شادی سے پہلے آپ کا گھر تھا۔ اب وہ کس کا گھر ہو گیا ہے؟ آپ کی بھابھیوں کا۔ کیا خیال ہے؟ اس گھر میں آپ اس طرح چین سے بیٹھتی ہیں جس طرح چین سے شادی سے پہلے بیٹھتی تھیں۔ اب آپ کا گھر کون سا ہے؟ جس جگہ پہ آپ رہتی ہیں۔ لہٰذا میکے بھی آؤ گے تو نماز قصر کرو گے، میکے بھی آؤ گے تو نماز قصر کرو گے۔ نماز قصر کہاں نہیں ہوگی؟ جہاں پہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ خواہ آپ اسلام آباد تک کتنا لمبا سفر کر کے گئے ہو، لیکن وہاں پہ اپنے گھر میں گئے ہو۔ اپنے گھر میں انسان کو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ اپنے میکے میں بھی آپ جاتے ہو، شادی سے پہلے تو آپ کو بڑا سکون تھا، لیکن اب تو وہ آپ کی بھابھیوں کا گھر بن چکا ہوا ہے۔ اب تو آپ کے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں، اب بھائی نہیں بھی رہتے، بھابھیاں نہیں بھی رہتی، وہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ آپ کے کس ماں باپ کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کے گھر میں بھی انسان کو سکون ہوتا ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ سفر کی نماز کہاں پہ ہوگی؟ جو آپ کا اپنا گھر نہیں ہے۔ وہ آپ کا اپنا گھر اب بھی نہیں ہے، وہ آپ کے والدین کا گھر۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہ رہتی تھی، وہ آپ کا اپنا گھر تھا۔ اب آپ کا اپنا گھر وہ ہے جہاں پہ آپ کے بچے اور آپ رہتی۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو